السلام علیکم ویورز۔ دنیا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، دنیا بے سہارا کر دیتی ہے، دنیا غم نہیں بانٹ سکتی، دنیا دیر تک ساتھ نہیں چل سکتی۔ آپ اللہ سے کتنے بھی دور چلے جائیں، آخر میں جب آپ اکیلے رہ جائیں گے تب بھی آپ کے ساتھ صرف آپ کا اللہ ہوگا، جو آپ کو شہرک سے زیادہ قریب ملے گا۔ کوئی ایسی محبت کسی سے نہیں کر سکتا جیسے اللہ اپنے بندے سے کرتا ہے۔ نصیب سے ضد کبھی نہیں لڑ سکتی، نصیب سے عاجزی لڑتی ہے۔ جب ہم اللہ کے احترام میں سر کو جھکا لیتے ہیں، جب ہم اس کی رضا کے لیے ریزہ ریزہ ہو کر مٹی مٹی ہو جاتے ہیں، تو وہ اس مٹی سے ہمیں دوبارہ زندہ کرتا ہے، پھر وہ نہ ہونے سے ہونے کا وسیلہ بناتا ہے، پھر وہ اپنے حکم سے ہر شے بدل دیتا ہے جس پر ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ وہ تو تمہارے دل کے نہا خانوں میں چھپی وہ سرگوشیاں بھی جانتا ہے، وہ انکہے راز، وہ بن مانگی خواہشیں، وہ بے نوا آرزوئیں، اور وہ سب کچھ جو کہیں دور اندر تمنا کرتے ہو مگر کہتے نہیں، مانتے نہیں، وہ تو سب جانتا ہے نا۔ تم کچھ نہ بھی کہو، بس اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دو یا اظہار بے بسی کر دو، بس پتہ ہے اللہ اپنا قرب کسے عطا کرتا ہے؟ تمہیں بار بار مشکلات میں ڈال کر، تمہیں بار بار آزمائشوں میں الجھا کر، تاکہ تم دنیا سے تنگ آ جاؤ اور تمہیں دنیا میں مدد کے لیے کوئی سہارا نہ ملے۔ تم جس طرف بھی نگاہ دوڑاؤ تو مایوس ہو جاؤ اور تھک ہار کر تمہاری نگاہیں واپس اپنے اللہ کی طرف پلٹ آئیں، اور وہ تمہارا منتظر اللہ اپنی بارگاہ میں تمہارا استقبال کرے اور تمہیں اپنی قربت سے نواز دے۔ اللہ کا ذکر روح تک میں سکون بھر دیتا ہے۔ غم کوئی بھی ہو، فکر کتنی بھی ہو، پریشانی جتنی بھی بڑی ہو، دل پر لگنے والی چوٹ کتنی ہی گہری ہو، دل کو ایک بار راضی کر لیں، منوا لیں۔ وہ اللہ ہے، میرا اللہ، میرا رحیم اللہ، وہ مالک ہے، وہ حاکم ہے، وہ سب کچھ ہے۔ دل پرسکون ہو جاتا ہے اور حل اس قدر جلدی نکل آتے ہیں کہ گمان بھی ناممکن ہے۔ ہر کسی کی نعمتیں بھی الگ ہیں، ہر کسی کی آزمائشیں بھی، ہر کسی کی کہانی الگ ہے، ہر کسی کے سبق الگ ہیں۔ کبھی کسی اور کو دیکھ کر یہ مت سوچیں کہ میں محروم ہوں، آپ پر بھی آپ کے رب کی بہت عطا ہے۔ مجھے نہیں معلوم میرے مسائل، میرے مستقبل کے خدشات کا حل کیسے نکلے گا، لیکن مجھے ایک بات معلوم ہے کہ مجھے بس اپنے رب پر یقین رکھنا ہے، پھر مجھے وہ ہر اس چیز سے نواز دے گا جس کی مجھے خواہش ہے، کیونکہ معجزے تو یقین والوں کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ پر یقین رکھنے کے لیے وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب دماغ کی رگیں 100 طرح کے الجھنوں میں ہوں اور اسباب کی جگہ سوالیہ نشان آ جائے، اس وقت اس بات پر یقین رکھنا کہ اگر وہ چاہے تو آگ جلا نہیں سکتی، سمندر ڈبا نہیں سکتا، مچھلی نگل سکتی ہے مگر ہضم نہیں کر سکتی، چاند 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ سجدوں میں سرگوشیاں کرنا سیکھ جاؤ، یہ تو لکھ دیا گیا نا کہ خوشی کے ساتھ غم جوڑ دیے گئے ہیں۔ بات اتنی سی ہے کہ اگر آسمان والے کے ساتھ تعلق اچھا ہوگا تو آنسو بہا کر سکون مل جائے گا، اور اگر آسمان والے سے ہی تعلق خراب ہوا تو دل بھی بوجھل، آنسو بھی بوجھل اور زمین بھی بوجھل۔ وہ مان جاتا ہے، یہ اس کی سب سے خوبصورت صفت ہے۔ ہم مجبور ہو کر اس کی نہیں مانتے، وہ بااختیار ہو کر ہم سے جب ہم گمراہیوں، مان اور غفلتوں کے ٹوکرے سے اٹھا کر اس کے در پر جاتے ہیں تو وہ دھتکار نہیں دیتا، پھٹکار نہیں دیتا، پچھلی توبہ یاد نہیں دلاتا، گناہوں کا حجم نہیں بتاتا، رد نہیں کرتا، اٹھا نہیں دیتا، بھگا نہیں دیتا، دل میں اترتا ہے، نیتوں کو پڑھ لیتا ہے، ندامت کو دیکھ لیتا ہے، بندگی کو بھانپ لیتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، احسان کرتا دل میں نور نازل کرتا ہے اور معاف کر دیتا ہے۔
جو اللہ کو چن لیتا ہے اللہ اسے چن لیتا ہے۔ وہ اتنا پاک ہے کہ جسے چنتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ عشق والوں کو اپنی راہ میں قربان ہونے کے لیے چنتا ہے تو محبت والوں کو اپنی رضا میں راضی رہنے کے لیے اور صبر کرنے والوں کو اپنی راہ میں آزمائش سے گزار کر پاک ہونے کے لیے چن لیتا ہے۔ یقین کی ایک ڈور ٹوٹتی ہے تو رب ہمیں دوسری ڈور سے فوراً جوڑ دیتا ہے۔ ہم تھک کر رکتے ہیں تو وہ چلنے کی ایک نئی وجہ دے دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، آزمائش کے ساتھ بھی اور آزمائش کے بعد بھی۔ اللہ کی خاطر کچھ قربان کرنے کا نتیجہ بہت جلد سامنے آ جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب سے اٹھ کر بیٹے کو قربان گاہ تک لے گئے تھے۔ بیٹے کی گردن پر چھری رکھنے سے پہلے ان کو بیٹا لوٹا دیا گیا تھا۔ آپ کو بھی حرام چھوڑنے پہ حلال کا انعام جلد ملے گا۔ مجھے مقافات پر اسی لیے یقین ہے کیونکہ جب وہ دنوں کو پھیر پھیر کے لاتا ہے نا، ہمارے ایک لمحے کی تڑپ، ایک دن یا ایک رات کی تڑپ کسی کے لیے ساری زندگی بھر کے لیے اذیت بن جاتی ہے۔ انسان شاید آگے بھی بڑھ جاتا ہے مگر کہیں نہ کہیں ماضی اس کو یاد کراتا رہتا ہے۔ معافیاں مانگ بھی لیں، معاف کر دیے بھی جائیں، مگر کسی نے تمہاری وجہ سے صبر کر لیا یا پھر خاموشی اختیار کر لی تو پھر تمہارے لیے مشکل ہو جانا ہے۔ خدا تو ٹوٹے دلوں کا حال بہت اچھے سے جانتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے خدا نے صرف تمہاری عبادات دیکھنی ہے؟ نہیں، وہ بہت اچھے سے دیکھ رہا ہے تم نے کیسے ہنستے چہروں کو اجاڑ دیا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی شدید ذہنی الجھن میں ہوتا ہے اور ایسے ہی اسکرول کرتے ہوئے ایک ایسی آیت مبارکہ سامنے آتی ہے جو بالکل ہماری ذہنی الجھن کا جواب ہوتی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے اللہ پاک نے ہمیں جواب دیا ہے۔ اس وقت ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے خالق رب کائنات سے بڑھ کر اپنے بندے کا خیال کون رکھ سکتا ہے؟ بے شک ہمارا رب سب سے بہتر وارث ہے۔ آپ جتنا اللہ کی مانتے جاتے ہیں آپ کی زندگی میں اتنا ہی سکون آتا جاتا ہے، آپ کا دل اتنا ہی مطمئن ہوتا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی، کوئی مشکل باقی نہیں رہتی، بلکہ وہ مشکلیں، وہ پریشانیاں ساتھ ہوتے ہوئے بھی آپ مطمئن ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کی نظر میں ہونے کا احساس وہ آپ کے دل کو پرسکون رکھتا ہے۔ باہر کے ماحول، مشکلیں اور آزمائشیں بھی اس دل کے سکون کو نہیں چھین سکتی، اور یہ نصیب ہو جانا بڑی نعمت ہے۔ اور مومن کے پاس تو ایک ایسی نعمت ہوتی ہے جو اسے کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی، وہ ہے رب پر ایمان کی نعمت کہ میرا رب ہے نا، وہ تو مردہ میں سے زندہ نکال دیتا ہے، وہ تو پتھر میں سے پانی نکال دیتا ہے، تو کیا وہ رب ان مشکل حالات سے خیر نہیں نکالے گا؟ اللہ کے سامنے جتنا چاہے رو لیں وہ بیزار نہیں ہوتا۔ وہ نہیں کہتا کہ تمہاری تو عادت ہے رونے کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر، بلکہ اللہ کے سامنے رونے سے بہت سکون ملتا ہے، دل کا سارا بوجھ اتر جاتا ہے۔ وہ رب بڑا قدردان ہے ان آنسوؤں کا، اسے احساس ہے اپنے بندے کے دکھ کا۔ وہ موقع دیتا ہے بندے کو اپنے سامنے کھل کر رونے کا تاکہ دل کا سارا غبار نکل جائے، دل صاف ہو جائے اور پھر وہ اس شفاف اور حساس دل کو سکون سے بھر دے۔ یہ لمبا راستہ ایک دن ختم ہو جائے گا، یہ تکلیفیں ضرور دور ہو جائیں گی، یہ دن بھی گزر جائیں گے اور پھر واپس نہیں آئیں گے، اور یہ جو آپ کے دل میں توڑ پھوڑ ہے اس کو بھی اللہ دور کر دے گا۔ بس اپنے رب پر بھروسہ رکھیں۔ ہر صبر کی ایک کہانی ہے اور ہر دعا کی ایک منزل بھی۔ یہ نہ سوچنا کہ تمہارا یہ صبر بغیر پھل کے ہی رہ جائے گا، کبھی یہ گمان کرنا کہ تمہاری دعائیں ضائع ہو جائیں گی۔ یاد رکھو جس رب سے تم نے امید لگا رکھی ہے نا، وہ تو ساتوں آسمانوں اور اس کائنات کا مالک ہے۔ تو جس رب نے تمہارے واسطے یہ تقدیر لکھی ہے
وہی تمہارے حالات کو بدل دینے پر بھی قادر ہے، بس تم اپنے رب کی رحمت سے بھی نا امید نہ ہونا۔ دنیا تمہارے بارے میں کیا بولتی ہے، دنیا تمہیں کس نظر سے دیکھتی ہے، اس کی پرواہ کرنا چھوڑ دو، ان کی باتوں پر صبر کرو اور بس اپنے رب کو راضی رکھو۔ دنیا بولتی رہے گی اور بولتے بولتے یہ دنیا ہی فنا ہو جائے گی، اور پھر اللہ ہی ہے جس کو ہمیں جواب دینا ہوگا۔ اس لیے اس وقتی دنیا کے چکر میں ٹکے ٹکے کے لوگوں کی باتیں دل پر لے کر خود کو خوار مت کرو، بس اللہ سے یاری لگاؤ، پھر دیکھنا اللہ تمہاری کس طرح لاج رکھتا ہے۔ پتے پتے کی حرکت سے واقف رب، ذرے ذرے کی گنتی سے واقف رب، کیا ناواقف ہوگا تمہارے دل کے حال سے؟ اس وسیع آسمان پر اڑتے پرندوں کے جھنڈ جنہیں تمہاری نظریں ہی احاطے میں نہ لا سکیں، ان سب کو ہر وقت تھامے ہوئے وہ رب کیا تمہیں گرتا روتا تکلیف میں چھوڑے گا؟ تم نے جانا ہی نہیں اس رب کو، تم نے محسوس ہی نہیں کیا کبھی اس کی محبت کو۔ محسوس کر لو تو تمہاری آنکھیں اس کی محبت میں ہر وقت نم رہیں، تمہارا یہ سخت اور بے حس ہوا دل اس کی محبت کے احساس سے شک ہو جائے۔ آپ کا رب آپ سے بہت محبت کرتا ہے، لوگوں کی خاطر اس کو ناراض نہ کیا کریں۔ آپ اس کی ایک مان کر دیکھیں، وہ آپ کے لیے کیسے کیسے راستے بناتا ہے، جبکہ لوگوں کی خواہشات کا پیالہ کبھی نہیں بھرنا۔ آپ ان کے لیے کچھ بھی کر لیں، نظر ان کو وہی آنا ہے جو آپ ان کے لیے نہیں کر پائے۔ زندگی کو اللہ کی حدود میں رہ کر گزاریں، آپ کی زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ اللہ کے لیے کچھ چھوڑ کر تو دیکھیں اور پھر صبر کریں، وہ آپ کے صبر کے بدلے میں آپ کو بہت بخش دے گا۔ یہ دنیا بھی دھوکہ ہے اور یہاں کے لوگ بھی، آپ کا ہمیشہ ساتھ نہیں دے گا کوئی۔ خود کی قدر کریں، خود کو جہنم سے بچائیں، لوگوں کی خاطر رب کے احکامات سے منہ نہ موڑیں۔ کبھی کبھار ہم اپنی غلطیوں پر اتنے شرمندہ ہوتے ہیں کہ اللہ کی طرف پلٹنے سے بھی ڈرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگنے سے بھی ڈرنے لگتے ہیں کہ وہ ہمیں معاف کرے گا بھی یا نہیں، کیا وہ ہماری بات سنے گا کہ نہیں۔ خود کو اس بچے کی جگہ رکھ کر سوچو جو غصے میں اپنی ماں پر اونچی آواز سے چلایا ہو اور یوں ہی چلاتے چلاتے زمین پر آ گرا ہو۔ صرف گرنے کی دیر ہے، تمہارے تڑپ کر تمہاری ماں کو پکارنے کی دیر ہے، تمہاری آنکھ سے نکل کر رخسار پر گرنے والے آنسوؤں کی دیر ہے کہ ماں اپنے آنسو بھول کر تمہیں سینے سے لگا لیتی ہے اور تمہاری ایک آہ پر تڑپ اٹھتی ہے۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے وہ رب تمہیں نہیں تھامے گا جو تمہیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے؟ وہ تمہیں معاف نہیں کرے گا جس کو تمہاری آنکھ سے نکلا ایک آنسو گوارا نہیں؟ ہم کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو جائیں، اللہ کے لیے ہمیشہ بچے ہی رہتے ہیں۔ پتہ ہے جب انسان اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے تو اللہ سب سے پہلے اس کا دل بدلتا ہے، اور ایسے بدلتا ہے کہ یہ دل سارے راز، ساری پوشیدہ باتیں سمجھنے لگتا ہے۔ جو کسی کو نظر نہیں آتا وہ بھی دیکھنے لگتا ہے، اور جو کسی کو سنائی بھی نہیں دیتی وہ اللہ کی وہ باتیں بھی سننے لگتا ہے۔ اللہ کی محبت میں بہت طاقت ہوتی ہے، اللہ کی محبت آپ کو بالکل بدل دیتی ہے اور ایک نیا انسان بنا دیتی ہے۔ ایسا انسان جو ہر چیز میں، ہر انسان میں اچھائی ڈھونڈنے لگتا ہے، ایسا انسان جو برائی میں بھی مصلحت ڈھونڈنے لگتا ہے، ایسا انسان جو مشکلات میں بھی اچھے دنوں کی امید رکھتا ہے، ایسا انسان جو اللہ کی طرف سے آنے والی ہر چیز کو اس کی رحمت سمجھتا ہے، چاہے پھر وہ خوشی ہو یا غم، آزمائش ہو یا صبر، پھر وہ بس صرف اللہ کا ہو کر رہ جاتا ہے۔